تھا تو حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، تو اس کے بعد بھی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از 20 سال بھی صحابہ کرام کا تو یہی سلسلہ رہا۔ پتہ نہیں آج لوگوں کو کیا ہو گیا، آج لوگوں کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ بعد از 20 سال بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائے، ہمارے گناہ ہو گئے ہم سے، تو آپ نگاہ فرمائے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اور یقین کریں اللہ اسی ٹائم ان کی توبہ قبول کر لیتا تھا اور کر لیتا ہے بھی، اور آج بھی ایسے معاملات ہیں۔ پھر اسی والے سے منافقوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، خطرات ہیں، ان کے والے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کی چکا چوند بڑی گاڑیوں، بڑے بڑے ملکوں اور جہازوں، کوٹھیوں سے تم لوگ امپریس نہ ہو جانا کہ لے جی ہم تو مسلمان ہیں، بڑی غریبی میں ہیں، اور وہ جناب صاحب کافر ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے بعد دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، سارا میڈیا ان کا، سارے بینک ان کے، ساری چیزیں ان کی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو لہب بھی بڑا امیر تھا، ابو جہل بھی بڑا امیر تھا اور بڑا پیسہ تھا، بڑے خوبصورت تھے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آقا پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پسند آ گئے، جن کو خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کر کے کہا کہ بلال اب اذان کہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے جید، خوبصورت، امیر، پیارے صحابہ بھی ادب سے کھڑے ہو کے کہتے تھے سیدنا بلال۔ یہ اسلام ہے نا، کہ اسلام کیا ہے، ایک سب سے غریب کمزور آدمی کو بھی جب اسلام نافذ ہوتا ہے نا، پھر اس کی یہ نشانی ہے کہ کمزور آدمی کو بھی اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے، کمزور آدمی کو بھی، غریب کو بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دے، تو سمجھ لو اسلام نافذ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عیسائیوں کی گمراہیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں ہم لوگ بڑے غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنا بھی کر لو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھ لو نا، جن لوگوں نے ملک پاکستان سے دشمنی کی عیسائیوں اور یہودیوں کے کہنے پر، وقتی طور پر انہوں نے پاکستان میں حکمرانی کی، لیکن جیسے ان کی حکمرانی کی مدت ختم ہوئی ہے، ان کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں پہ رول رہا ہے، کوئی کہاں پہ رول رہا ہے۔ مطلب ان کو بڑا لگتا تھا جب وہ پاکستان کے حکمران تھے، وہ ان کو بلاتے تھے بھئی آپ نے پاکستان میں یہ کام خراب کرنا ہے، یہ کام خراب کرنا ہے، ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، سب کچھ دے دیا۔ جب ان کی حکمرانی ختم ہوئی، اب تو کون تھے، میں کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی نہیں بن سکتے، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے بھائی بہن بن جائیں گے، تمہارے ہی کچھ نہیں بنیں گے، یہ تمہارے لیے دل میں کیا رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی جتنی سازشیں ہیں یہ تمام خدارہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل شعور عطا فرمائے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے لگنے کی بجائے اپنے آقا کے احکامات پر عمل کریں۔ یقین جانیں جب اپنے آقا کریم علیہ السلام کے احکامات پر، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہی مقام مسلمانوں کو عطا کر دے گا، جس کے بارے میں فرمایا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، بس اس سے پہلے وفا کرنی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آمین یا رب العالمین۔